اچھا اب دیکھیے دعاؤں کی قبولیت کی شرائط جن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ آداب دعا کو یاد کرو. اگر دعا کی شرائط کو تم بجا نہیں لاؤ گے تو اس کی قبولیت کا انتظار بھی نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی کچھ خاص شرائط ہیں جن سے آپ کو واقفیت رکھنا ضروری ہے. لوگ عام طور پر صرف یہی کرتے رہتے ہیں کہ صرف شکایت کرتے ہیں, ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں قبول, ان کو بتائیں آپ یہ عمل کریں, جی یہ بھی کر چکے ہیں, یہ عمل کریں, یہ بھی کر چکے ہیں, یہ عمل کریں, یہ بھی کر چکے ہیں, ہر چیز تو کر چکے ہیں, تو پھر قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو امام فرماتے ہیں دعا کی شرائط کو اگر بجا نہیں لاؤ گے تو اس کی قبولیت کا انتظار بھی نہ کرنا. عمل تو آپ کرتے جا رہے ہیں, دعائیں مانگتے جا رہے ہیں, عملیات کرتے جا رہے ہیں, لیکن شرائط کا خیال نہیں کیا. اور خدا سے ڈرو, اپنے اعمال کی اصلاح کرو, نیکی کا حکم دو, برائیوں سے روکو تاکہ خدا تمہاری دعا قبول کرے. یہ بھی آگے چل کر ذکر ہوگا کہ دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی. یہ اگر انسان نہیں کرے گا, اس سے غافل ہو کر بیٹھے گا تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو دعاؤں کی قبولیت کی جو شرائط ہیں ان کا علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے پہلی اس کے اندر چیز یہ ہے کہ انسان بہت اعتقاد کامل کے ساتھ دعا اور عملیات کرے. اعتقاد کامل کے ساتھ, شکوک شبہات, پتہ نہیں قبول ہو پتہ نہیں قبول نہ ہو, یہ جو میں عمل انجام دے رہی ہوں, بہت سے ہوتے ہیں کہ جناب یہ 3 دن کریں, 40 دن کریں, زیارت عاشورہ کا عمل ہے, فلاں دعا کا عمل ہے, تو یہ اگر اعتقاد کامل کے ساتھ نہیں تو پھر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اعتقاد کامل کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی اثر پذیری بھی اتنی نہیں ہوگی. شکوک و شبہات یہ دل میں ہو کہ ایک اور بھی چیز بھی ہوتی ہے کہ قبول ہو جائے تو ہو جائے, اچھا ہے, نہیں قبول ہو تو بھی آپ کو کوئی خاص پرواہ نہیں. ایسی بھی جو دعائیں اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی گویا اعتقاد کامل کے ساتھ یا آپ اتنا دل کے ساتھ نہیں کر رہی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہاں جب یہ تو آپ اس مدرسے سے 3-4 گھر چھوڑ کر جو ہمارا پرانا مدرسہ تھا جو ہم نے کرائے پر لیا تھا, تو اسی زمانے میں اس کی ورکنگ شروع ہو گئی تھی اور علامہ عقیل الغروی صاحب یہاں تشریف لائے تھے. تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ آپ دعا کریں کہ مدرسے کا اپنا ہی بلڈنگ ہو جائے, کرائے کے اوپر ہونا, پھر ایک ہر وقت یہ دھڑکا بھی رہتا ہے کہ کہیں نکال نہ دیا جائے یہاں سے, پھر ہم کہاں جائیں گے, تو ہمارا ایک اپنا ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر آپ کا اپنا مدرسہ ہو جائے گا. تو ہم نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ نے بڑے اس سے کہا بڑے اعتقاد کے ساتھ کہ یہ چیز ہو جائے گی, تو انہوں نے یہی والا راز اس کے اندر بتایا کہ آپ کوئی بھی شخص آپ سے دعا کا کہے تو آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے آپ اس کو کہہ دیں کہ انشاءاللہ فلاں تاریخ تک 1 سال کے اندر یا چند ماہ کے اندر ہو جائے گا, اور آپ کے دل میں یہ ہو کہ پروردگار اس دعا کے ساتھ کہ ان کی اس دعا کو قبول کر لے. تو پورے اعتقاد کے ساتھ اگر یہ بات کہی جائے, اس کے بعد میں نے بارہا اس کا تجربہ کر کے دیکھا اور واقعتاً ان دعاؤں کو سب کو مستجاب پایا. تو اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو یہ شکوک شبہات اور بہت ہی جلد اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا ان کی دعا کا, اور بہت ہی جلد اس مدرسے کے اسباب پیدا ہو گئے, اور خدا کا شکر ہے کہ یہ کرائے کی ہمیں جگہ سے جو ہے وہ نجات ملی اور ایک مدرسہ ہو گیا, اور یہ دھڑکے سے نجات مل گئی, کبھی بھی نکالے جائیں گے. تو اصل میں پیغام اس کے اندر یہ تھا اعتقاد کامل کے ساتھ. شکوک شبہات دوسرا کوئی پہلو, وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ میدان میں اترتے ہیں کسی سے جنگ کے لیے, اور اگر آپ کا یہ امکان ہو کہ اس جنگ کو میں ہار بھی سکتا ہوں, تو 50% جنگ تو آپ اسی وقت ہار چکے ہوتے ہیں. تو یہ والا پہلو آنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ میری دعا ہو سکتا ہے قبول نہ ہو. آپ اپنے لوازمات کو پورا کریں, ساری ریکوائرمنٹس پوری کریں, اور پھر دیکھیں کہ کیسے پروردگار اس دعا کو قبول کرتا ہے. تو نمبر 1 چیز ہو گئی اعتقاد کامل کے ساتھ. دوسری چیز یہ ہے کہ خلوت اور تنہائی میں کوشش کریں, چاہے وہ دعائیں ہوں یا عملیات ہوں, یہ ذرا خلوت و تنہائی میں ہو. عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں, اچھا عبادات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مثلا نماز اگر آپ نے پڑھنی ہے تو اسی کمرے کے اندر 5-7 آدمی جو ہے باتیں بھی کر رہے ہیں, اور وہیں پہ ٹی وی بھی چلا ہوا ہے, اور اس کے پروگراموں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, اور بیک گراؤنڈ موسیقی بھی آ رہی ہے, اور بچے بھی وہیں اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں. یعنی ایک عجیب اس میں نہ کنسنٹریشن ہو پاتی ہے اس نماز کے اندر.
تو جب ہی اس بات کو بھی اچھا سمجھا گیا ہے کہ نماز کی ایک جگہ، ایک ایسی خلوت والی جگہ جہاں پہ آپ بیٹھ کے تلاوت قرآن کر سکیں، کچھ اپنے غور و فکر کر سکیں، اپنی عبادات کے اندر کوئی توجہ اور ارتکاز اور خشوع خضوع کے ساتھ ان چیزوں کو انجام دے سکیں، ایسی ضرور گھر میں کوئی گوشہ عافیت ہونا چاہیے ہر وقت۔ جب ہمارے یہاں بلکہ وہ بہترین نماز کیسے پڑھیں کی ایک سیریز چل رہی تھی، تو اس کے اندر بھی یہ چیز آئی تھی کہ عام طور پر جیسے گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور آپ وہاں سے باہر بھی روڈ پہ گاڑیاں بھی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ بھی چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اس قسم کی جگہوں سے ذرا دور ہو کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اچھا، جس طریقے سے نماز ایک عبادت ہے، اس میں خشوع خضوع کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے دعاؤں کے سلسلے میں بھی اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ خلوت ہو، تنہائی والی جگہ ہو، تاکہ انسان پروردگار کی طرف پورا متوجہ ہو کر پھر اس دعا کو کرے، ورنہ اس کو تو اپنی دعا ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ میں دعا پڑھ کے آ رہا ہوں اور دعا میں خدا سے کر کے آ رہا ہوں۔ کوئی بچہ آ رہا ہے تو کوئی ٹی وی چل رہا ہے تو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو گاڑیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جس قدر بھی ممکن ہو کوئی ایسی چیز، ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ جہاں یہ سب چیزیں نہ ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے اصحاب باصفا جو تھے پیغمبر اکرم کے اور ائمہ اطہار کے، وہ بھی یہ کرتے تھے کہ تاریک، نسبتاً تاریک جگہ، مکمل تاریک جگہ پہ تو نہیں، اس میں تو کراہیت بھی کا بھی شائبہ ہے، لیکن نسبتاً جہاں روشنیاں بھی کم ہوں ان جگہوں کا انتخاب کرتے تھے نماز وغیرہ کے سلسلے میں، تاکہ کمرے میں رکھی ہوئی ادھر ادھر چکا چوند والی چیزیں جو ہیں ان میں انسان متوجہ نہ ہو جائے اور اس کی نماز میں توجہ کم نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے دعا کا معاملہ بھی، تو تنہائی والی جگہ ہو، خلوت والی جگہ ہو، تو اس کی اثر پذیری یعنی دعا میں آپ کی خشوع و خضوع زیادہ ہوگا اور اس کے قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ اگلی شرط یہ ہے کہ جس قدر گناہوں سے پرہیز ہو اسی قدر دعا مستجاب ہوتی۔ جتنا انسان دعاؤں کی اس میں مبتلا ہوگا، گناہوں میں مبتلا ہوگا، اسی قدر دعاؤں کی قبولیت کے امکانات کم ہوتے چلے جائیں گے۔ جب بھی روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو پاکیزہ دل اور متقی قلب سے نکلے، اس کے قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ خود گناہوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ گناہ جو ہیں قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں، قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اچھا، پھر روایات میں ایک چیز آئی کہ ایک شخص آتا ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد کہ مولا ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا تم اس کو پکارتے ہو جس سے ڈرتے نہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہو، پس وہ تمہاری دعا کیسے قبول کرے؟ یعنی انسان جتنا پروردگار عالم سے ڈرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے گا، اسی قدر اس بات کے امکانات بڑھ جائیں گے کہ اس کی دعا قبول ہو۔ کہ تم اس سے ڈر ہی نہیں رہے ہو، اس کی مسلسل نافرمانیاں کر رہے ہو، تو وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے؟ تو ایک وجہ یہ ہوئی کہ جس قدر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اسی قدر اس کی بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ اس کو دعا قبول نہ کی جائے۔ اور پیغمبر اکرم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اے ابا ذر، نیک کردار کے ساتھ دعا مانگنا اتنا ہی کافی ہے جتنا طعام کے لیے نمک کی مقدار کافی ہوتی۔ یعنی بس یعنی اگر نیک کردار ہے تو اس کو اتنی کم ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، دعا تو وہ مانگے گا کیونکہ دعا بذات خود بھی ایک عبادت ہے، لیکن نیک کردار کے ساتھ دعا مانگنا اتنا ہی کافی ہے، اتنی آسانی کے ساتھ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جس طرح کھانے میں نمک کا ذائقہ بھی آ جاتا ہے، کھانا جو ہے خوش ذائقہ بھی ہو جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ کھا بھی لیا جاتا ہے، تو نیک کردار اگر ساتھ میں ہو تو اس قدر آسانیاں ہوتی ہیں دعاؤں کی قبولیت میں۔ اور حضرت موسیٰ کی طرف جو وحی آئی تھی کہ اے موسیٰ اس زبان سے مجھے پکارو جس سے گناہ نہ کیا ہو، تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے حضرت موسیٰ نے پروردگار سے کہا پروردگارہ میں ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ ظاہر ہے پیغمبر کی تو وہ تو عصمت سے فائز ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو بھی تو تعلیم کرنا ہے نا۔ تو جواب پروردگار آیا کہ موسیٰ دوسروں کے لیے دعا کرو، کیونکہ اگر کسی نے اپنی دعا میں دوسروں کو شریک کیا تو ایسی دعاؤں کے لیے استجابت کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو پہلی بات تو پروردگار عالم نے کیا کہی کہ اس زبان سے پکارو مجھے جس سے گناہ نہ کیا ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زبان کس قدر گناہوں سے بھرپور ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ زبان جو ہے ہماری قلیل الحجم و کثیر الجرم ہے،
اس کا حجم تو بہت قلیل ہے لیکن اس کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی زبان کو جس سے پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں اس زبان کے اوپر جھوٹ نہیں آنا چاہیے, اس کے اوپر غیبتیں نہیں آنا چاہیے, اس پہ مومن کا مذاق اڑانا نہیں ہونا چاہیے. جتنا اپنے آپ کو زبان کو کنٹرول کرے گا پھر اس زبان سے دعا کرے گا تو اس کی قبولیت کے امکانات اسی قدر زیادہ ہوں گے. تو گناہوں کے حوالے سے یہ بات ہوئی. دیکھیں گناہ ہمیشہ آسانیوں میں مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کی امید نہ رکھو جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے ان کے راستوں کو بند کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسانی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آسانی کے ساتھ چیز ہو رہی ہوتی ہے اور اچانک سے وہ کام خراب ہو جاتا ہے. اتنا یہ ہمارے پاس سوال آتے ہیں اس کے کہ سیدھا سیدھا چلتا ہوا کام اینڈ میں خراب ہو جاتا ہے. رشتے آ رہے ہیں اور بہت تقریباً تاریخیں طے ہونے جا رہی ہیں اور اس کے بعد اچانک سے منع ہو جاتا ہے. انٹرویو دینے جا رہے ہیں, ہر چیز پاس کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اچانک سے جاب نہیں لگ رہی ہوتی, اچانک سے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں. تو اس میں گناہ ہمارے آسان راستوں کو بھی مشکل بناتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا اتنی اس کی دنیا کی زندگی بھی آسان ہوگی اور آخرت میں تو یقیناً آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. تو گناہ آسانیوں کو مشکل بناتے ہیں, ان سے اپنا پیچھا چھوڑانا چاہیے. ایک بات اور بھی جو کہ آپ دعائے کمیل کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا, میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو کہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بن جاتے. تو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں. اس میں سے ایک تو چیز ہے منافقت, کہ سامنے کچھ اور انسان پیچھے کچھ ہوتا ہے کسی کے. ایک تو منافقت ہے اس کے اندر. ایک ہے بری نیت, یعنی ہر وقت بری نیت کے معنی ہوتے ہیں کسی کا اچھا نہیں چاہنا, کوئی کسی کی نعمت دیکھی بس کے لیے دل میں برائی, یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے, اس نے بھی کہہ دیا اس نے بھی کہہ, دنیا میں کوئی آدمی اچھا ہی نہیں. یہ جو لوگوں کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہیں یہ اپنے اندر رکھیں اور کسی کا برا نہ چاہیں, کیونکہ بری نیت سے کیا ہوتا ہے کہ قبولیت دعا میں رکاوٹ ہوتی. اور ایک چیز بیان کی گئی ہے کہ اپنی عبادات کو تاخیر سے انجام دینا, قضا کر کے پڑھنا. یعنی بڑے آرام سے لوگ بڑے بڑے دیندار افراد کو دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر نماز فجر قضا ہو جاتی. بس یہ آج میں فلاں جگہ گیا اور وہاں نماز نہیں ہوئی, بڑے آرام سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اکثر نماز فجر قضا ہو رہی ہے, اکثر کسی اہم کام میں قضا ہو رہی ہے, ذرا سے مریض ہو گئے تو نماز قضا کرنی شروع کر دیں, ہاسپٹلائز ہو گئے تو نماز قضا کرنی شروع کر دیں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بننے والے اعمال ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا انسان کو خیال کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ بہت اہم ہے, اس میں بہت گفتگو ہو سکتی ہے, بڑے گناہوں کی بڑی فہرستیں آ سکتی ہیں, لیکن مسئلہ پھر یہ ہے کہ ہم اپنی اس سے ہٹ کر, کیونکہ یہ 100 کا عدد ہمیں مکمل کرنا ہے جو کہ 2 یا 3 نشستوں کے اندر مکمل ہوگا, تو پھر یہ 10 نشستوں پہ نہ چلا جائے, اس وجہ سے اتنا زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. اگلی چیز ہے کہ مقدس ہستیوں کا توسل اختیار کیا جائے. مقدس ہستیوں کا توسل, اس سے معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں. آواز آ رہی؟ مقدس ہستیوں کا توسل, آواز آنی بند ہو گئی. نیچے میرے خیال ذکر کر دیں کہ چلنا بند ہو گیا مائک. ہاں آپ آئیے. تو جتنا مقدس ہستیوں کا توسل اختیار کیا جائے گا, پھر آواز غائب ہو گئی, ہاں اب آ گئی, اسی قدر امکانات بڑھتے چلے جائیں گے کہ دعاؤں کی قبولی. اس کے بعد اگلی جو چیز آتی ہے اس میں, جو شرط آتی ہے وہ ہے مرتکز ذہن کے ساتھ ڈوب کر دعا کی جائے. یعنی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ دعا ہو اور اپنی دعا کو آپ خود پوری فیل کریں, محسوس کریں. دیکھیے ہمارے ساتھ آج کل ایک چیز یہ بھی ہوگی, ہر چیز بہت سرسری انداز سے کرتے ہیں. اکثر جو ماہرین ہیں آج کل وہ عمومی جو زندگی ہوتی ہے اس میں بھی بات کرتے ہیں
کہ مثلاً اگر کوئی شخص جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ کر رہا ہے تو اس کا فوم بھی اپنے منہ میں محسوس کرے, ان چیزوں کو انجوائے بھی کرنا سیکھے انسان. تو اگر دعا کر رہا ہے تو اس کے اندر خود اپنی ایک روحانی انجوائمنٹ ہے. تو مرتکز ذہن کے ساتھ اور ڈوب کر اگر دعا کرے گا تو اس کو زیادہ اثر پذیری رکھے گی, بنسبت اس کے کہ دماغوں میں خیالات اس کو ادھر ادھر اڑائے پھر رہے ہیں اور وہ بس ایسی بس اوپری دل سے اور سرسری طور پر دعا کر رہا ہے. تو ایک شرط یہ ہے کہ مرتکز ذہن کے ساتھ یعنی کنسنٹریشن دیتے ہوئے ڈوب کر دعا کرے. دیکھیے جب بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, کہ دعا کا بہترین مددگار خشوع و خضوع ہے. یعنی جتنا خشوع و خضوع اس میں بڑھے گا یہ اتنا ہی دعا کی قبولیت میں مدد دے گا, اور جتنا آپ کے دماغ ادھر ادھر ہوگا اتنا ہی امکانات کم ہوں گے قبولیت کے. تو دعا کا مددگار ہے یہ ڈوب کر اور مرتکز دماغ کے ساتھ دعا کرنا. اچھا, اگر کوشش کریں کہ ایک تو ہے کہ ہم عام زندگی کی جو دعائیں کرتے ہیں وہ تو خیر دماغ میں ہوتی ہیں ہمارے, لیکن کوئی اور بھی ایسی دعائیں ہیں جیسے تعقیبات نماز ہیں کی دعائیں ہیں یا کچھ اور, وہ اگر حفظ ہو تو بہت بہتر ہے. کیونکہ جب انسان دیکھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے تو اتنا زیادہ اس دعا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے. حفظ ہو, اس کو دماغ میں ہو کہ میں کیا دعا پڑھ رہا ہوں, تو اتنا ہی زیادہ اس کے اندر ذرا ڈوبتا ہے اس دعا کے اندر. دعا حفظ ہو تو زیادہ بہتر ہے, یہ دعا کی قبولیت میں بھی زیادہ امکانات کو لے کر آئے گی. اور ایک ہے کہ دیکھ کر پڑھیں, اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں, رک رک کے پڑھ رہے ہیں, ظاہر ہے ہماری مادری زبان بھی عام طور پر نہیں ہے, یا بار بار ترجمے کی طرف جا رہے ہیں تو بعض اوقات ترجمے غیر مانوس ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ اچھی طرح سے اس کا دعا کا مفہوم سمجھ کے اگر اسے یاد کر لیا جائے, خاص طور پہ تعقیبات نماز کی جو دعائیں ہیں اور جو اور چھوٹی دعائیں ہیں وہ اور زیادہ آپ کو بہتر لگے گا. بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے. ہم نے یہاں پر جو چھوٹے بچوں کا مدرسہ ہے اس میں بھی اس کو انکریج کرتے ہیں کہ دعائیں وغیرہ ان کو یاد ہوں, بلکہ بعض اوقات انسینٹیوز بھی. ابھی کچھ دن بعد ایک پروگرام ہونے والا ہے, اس میں مختلف دعائیں, قرآنی سورہ, جیسے ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب یہاں پر جب مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, آج کل تو علیل ہیں, دعا کیجیے گا پروردگار سے کہ مولانا محترم جلد سے جلد مکمل طور پر صحت یاب ہوں تاکہ آپ بھی ان سے استفادہ کر سکیں. تو مولانا جب یہاں پر شب جمعہ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے تھے تو مولانا زبانی حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں, حفظ تھی ان کو. تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ, اور بہت اچھا لگتا تھا کہ بنسبت ہاتھ میں کوئی کتاب اٹھا کے پڑھے. تو مولانا نے اس زمانے سے اس کو حفظ کیا ہوا ہے, تو دیکھنے میں اور محسوس ہوتا ہے. تو دعاؤں کے سلسلے میں کم سے کم جو چھوٹی دعائیں ہیں, سورہ کی بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں سلسلہ رکے نہیں, اور ایک ایک سورہ تو انسان کم سے کم چھوٹے چھوٹے سورے, مثلا یہ کہ جو آپ نے بچپن میں سورہ یاد کر رکھے ہیں اس کے بعد سے جب سے صلاحیت آپ کی بڑھی اس کے بعد سے آپ نے مزید کوئی نیا سورہ یاد ہی نہیں کیا. حالانکہ یہ سورہ حفظ کرنے کا سلسلہ اب بھی جاری رہنا چاہیے. وہی بس آخری پارے کے بالکل آخری 3 یا 4 صفحات کے اندر جو سورہ, ان کے علاوہ کوئی زیادہ آگے بڑھتا ہی نہیں. حالانکہ اور چھوٹے سورے بھی ہیں جن کی طرف جانا چاہیے حفظ میں. تو دعا حفظ ہو تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, جو عملیات خواص کے لیے ہوں ان کے لیے اجازت لی جائے. کچھ تو چیزیں عام عملیات ہوتے ہیں, عام دعائیں ہر شخص پڑھ سکتا ہے, لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں, کچھ عملیات ایسے ہیں جو کہ خواص کے لیے ہیں. ہر شخص جس کو ان چیزوں کو نہ کرے. فی الحال ہم اس کی تفصیل میں تو نہیں جا رہے, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ خواص والے جو عملیات ہیں یا جو مشکل والے عملیات ہیں ان کی طرف بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے. کیونکہ عملیات کے سلسلے میں بھی دیکھیں, ایک تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز واٹس ایپ اور فیس بک پہ آپ نے پڑھی بغیر حوالے کے, بس وہ ادھر سے ادھر. اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر شیعہ منابع سے بھی آئی ہوئی ہوتی. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ والا عمل کر سکتے ہیں, نہیں پتہ چلا کہ تو یعنی ہر وہ چیز جو مکتب در اہل بیت سے نہ ملے, وہ کسی اور ذریعے سے اگر آپ کے پاس آ رہی ہے. تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تو خاص طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ چاہے بظاہر ان میں کوئی ممانعت والی چیز نہیں بھی لگ رہی, تب بھی بہرحال ان کو اوائڈ کریں تو زیادہ بہتر. یعنی جو اہل بیت کے در سے آپ کو ملیں, جس کا کوئی مستند حوالہ موجود ہو, یا علماء کرام کے حوالے سے آپ کو ملے جس کے اندر ایک اوتھینٹسٹی ہو, ان عملیات کو کریں. ان کے علاوہ جو ہے ان کی طرف نہ جائیں.
تو خواص والے جو عملیات ہیں وہ کرنا اگر آپ نے شروع کیے تو بعض اوقات اس میں نقصان کا بھی ایک احتمال ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر آدمی ہر چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دواؤں کی بھی ڈوزز ہوتی ہیں، پر کلو گرام باڈی ویٹ کے اعتبار سے ہوتی ہیں، بچوں کی الگ ڈوز ہوتی ہے، بڑوں کی الگ ڈوز ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے دعاؤں کے سلسلے میں بھی کچھ اس طرح کے کچھ خاص باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، خاص اوقات میں اگر عملیات کیے جائیں یا دعا کی رعایت کی جائے تو بہت اچھا ہے. کچھ خاص اوقات، دعا ویسے تو ہر وقت کر سکتا ہے انسان، لیکن کچھ موقع ایسے ہیں، کچھ خاص اوقات ایسے ہیں کہ ان میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں دعا کے قبول ہونے کے. جیسے کہ روایت میں چیز آئی ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد چار خصوصی اوقات بتائے ہیں. ایک تو ہے نماز شب کی جو آخری رکعت ہے، نماز وتر، اس میں دعا کا اگر کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. فجر کی نماز کے بعد دعا، ظہر کی نماز کے بعد دعا، اور نہ مغرب کی نماز کے بعد دعا. یہ علی الخصوص خاص مواقع ہیں دعاؤں کے قبولیت کے، ان کو مس نہیں کرنا چاہیے. یہ چار اوقات ہوئے. اس کے علاوہ ایک اور خاص وقت ہے کہ خدا اپنے بندوں سے جنہیں وہ زیادہ دوست رکھتا ہے، کن افراد کو جو زیادہ دعائیں کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں پانچویں امام کو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ سحر کے وقت سے لے کر سورج نکلنے تک دعا کیا کرو، کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور لوگوں کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے، ان کی بڑی بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو میٹھی نیند کا جو ٹائم ہوتا ہے لوگوں کا وہ یہی والا ہوتا ہے. گن پوائنٹ پہ اگر اٹھ کے انہوں نے فجر کی نماز پڑھ بھی لی تو اس کے بعد بغیر کوئی تعقیبات یا دعا اور اس کے ایک دم سے بستر پہ دوبارہ گر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو وہ اہم ترین وقت جو ہوتا ہے سحر کا، یعنی فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں آسمان کے دروازے دعاؤں کی قبولیت کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور رزق بھی اسی وقت تقسیم ہوتا ہے، جس پر ہمارے جوان اکثر جو کہ بے روزگاری اور اس کا شکار بھی ہوتے ہیں، اسی خاص رزق کے تقسیم ہونے کے وقت وہ سو رہے ہوتے ہیں. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، وہ والا جانور والا نہیں جو یعنی کھونے والے معنوں میں. اچھا خیر، تو اس کے بعد ہے ایک اور چیز، وہ یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ عملیات جو بھی آپ کریں ان کوشش کریں کہ وہ خالی پیٹ انجام دیں. ایک تو شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ پیٹ جتنا بھرا ہوا ہوگا اتنا ہی زیادہ آدمی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، چیز ہضم نہیں ہو رہی ہے اور ڈکاریں آ رہی ہیں اور فلاں چیز ہو رہی ہے، یا مثلا زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہے تو نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، دعا میں کنسنٹریشن نہیں آ پا رہا ہے، جو عمل آپ انجام دے رہے ہیں اس کو دوائیاں لیتے ہوئے اور لاپرواہی والے طریقے سے انجام دے رہے ہیں. لیکن اگر پیٹ انسان کا خالی ہو تو خود بہت زیادہ بھرے پیٹ کی بھی مذمت آئی ہے، اور خالی پیٹ اگر ہے تو اس کی کنسنٹریشن بھی اس طرح کی چیزوں میں زیادہ ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ جس وقت بھی میں دعاؤں اور عملیات دونوں کو، کیونکہ بہت سارے عملیات بھی لوگ انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے دونوں کو آپس میں ملا دیا ہے. تو چاہے دعا کریں یا عملیات کریں، اگر خالی پیٹ ہو تو مناسب ہے. اچھا، پھر اس کے بعد علماء جو اس خاص فن کے ماہر ہیں دعاؤں کے اور عملیات کے، وہ کہتے ہیں کھانے یا لباس میں حیوانات کے اجزاء نہ ہوں. مثلا آپ نے لباس کوئی ایسا نہ پہنا ہو جو حیوانات کے اجزاء سے تیار شدہ ہو، چمڑے کی کوئی چیز پہنی ہوئی ہے، جیکٹ پہنی ہوئی ہے، کوئی اور بھی اس طرح کی چیز، یا کھانے میں بھی حیوانات کے اجزاء، مثلا گوشت زیادہ کھایا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ہر وقت آپ کوئی اس میں واجب و حرام والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ قبولیت کے امکانات اور جو روحانیت کا جو لیول ہے وہ جانوروں کے، کہا جاتا ہے نا کہ اپنے پیٹوں کو جانوروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو وہ انسان بہت زیادہ گوشت اور اس کی طرف اگر رغبت کرے تو کوشش کریں کہ ایسے جس وقت آپ وہ عملیات کر رہی ہوں یا کچھ خصوصی دعائیں کر رہی ہوں تو اس طرح کے کھانے یا جسم پر ایسی کوئی چیز نہ ہو جو جانوروں کے اجزاء پر مشتمل ہو. لیکن اگر بہرحال دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے، اس میں اگر کبھی نہیں بھی ہے آپ کے پاس یہ امکانات اور آپ نے گوشت کھائے ہوا تو بہرحال دعا سے تو روگردانی نہیں کرنی چاہیے. لیکن بہرحال جو اس فن کے ماہرین ہیں انہوں نے یہ بات لکھی، پیاز اور لہسن کا استعمال نہ کیا جائے. مثلا منہ سے پیاز اور لہسن کی بو آ رہی ہے
اور اسی میں آپ دعائیں کر رہی ہیں، تو بہرحال دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کا استعمال اس وقت نہ ہو جب بھی نماز جماعت وغیرہ کے بھی جو احکام ہے، تو اس میں یہ ایسے افراد کے لیے مکروہ قرار دیا گیا کہ منہ سے پیاز و لہسن کی بو آ رہی ہو اور وہ نماز جماعت میں شرکت کے لیے جائے، تو یا تو اگر استعمال کیا ہوا بھی ہے تو منہ کو صاف وغیرہ کر لیا جائے کہ اس کی بو نکل جائے منہ سے، پھر اس کے بعد دعا کی جائے یا وہ عملیات انجام دیے جائیں۔ اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ خوشبو میں بھی ایک تو عام عطریات وغیرہ کی خوشبو بھی صحیح ہے، لیکن جو لکھی گئی ہیں چیزیں ان میں ایک ہے مشک ہے، عنبر ہے، یا مثلا کافور کی خوشبو بھی۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں بھائی کافور یہ تو مردوں والی خوشبو ہے، تو بہرحال کافور کی خوشبو اس کا بھی اگر استعمال ہو تو یہ بھی علماء نے اس کو لکھا ہے، خوشبو کا استعمال کیا جائے جس وقت دعا انسان کرے یا کچھ عملیات کو انجام دے۔ اسی طرح سے دعا یا تعویذ لکھتے وقت 4 زانوں قبلہ رخ بیٹھے، یعنی اگر وہ دعا لکھ رہا ہے یا دعا کر بھی رہا ہے تو وہ قبلہ رخ ہو جائے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی دیکھیے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈیو اس کی سوئی اس وقت تک تھرکتی رہتی ہے، مثلا اگر آپ اس کا صحیح اس کو ریڈیو کو اپنے صحیح جو اس کی سوئی ہے اس پہ لے کے آئیں تو پھر سگنل اچانک سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان اگر قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، جیسے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر اگر مطالعہ بھی آپ کو کرنا ہے تو اگر ممکن ہو، اس بات کے امکانات ہوں کہ قبلہ رخ بیٹھ سکے تو آپ کے ذہن نشین کرنے کی اور مفاہیم کو سمجھنے کی صلاحیت اور بڑھ جاتی۔ قبلہ رخ ہونے کے اندر کافی برکتیں، بلکہ بہت سے علماء حضرات جب بھی اس کے امکانات ہوتے ہیں عام طور پر بھی اگر کبھی بیٹھیں اور اس بات یعنی ایسا کوئی مشکل اس میں نہ ہو تو وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی بہرحال یہ کہ قبلہ رخ ہونے میں، لیکن وہ والی چیز نہ ہو کہ جو عام طور پہ کہی جاتی ہے کیلے کو سڑنے سے بچانا ہے تو اس کو قبلہ رخ کر دیا جائے، وہ والی نہیں جو ٹی وی وغیرہ پہ آپ دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن عمومی طور پر دعا یا تعویذ اگر انسان لکھ رہا ہے تو 4 زانوں، ایک 2 زانوں تو وہ ہوتا ہے جو کہ آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے، لیکن دعا یا تعویذ لکھتے وقت کہا جاتا ہے کہ 4 زانوں بیٹھے اور قبلہ رخ بیٹھے، اور دعا بھی قبلہ رخ ہو کر ہی اگر مانگے تو اس کی انشاءاللہ اثر پذیری جو ہے وہ اور زیادہ ہوگی۔ 4 زانوں جس طریقے سے آپ آلتی پالتی مار کے جو کھانا وانا اس طرح کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ اس کو 4 زانوں کہتے ہیں، 2 زانوں اس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ تلفظ جو ہے وہ کوشش کریں کہ تلفظ جو ہے کسی چیز کا، وہ جو بھی دعا اگر آپ پڑھ رہی ہیں اس کا تلفظ غلط نہیں ہونا چاہیے، تلفظ۔ اچھا، اب مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں، ویسے انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ایک آئے گی 15 شعبان کی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی یہ بات آئے گی۔ بہرحال یہ ہے کہ مثلا آپ کہتی ہیں کہ اللہم عجل لولیک الفرج، عین سے عجل کہ ان کی جلد ان کا ظہور ہو جائے، جو دعا کرتی ہیں۔ اچھا، اس میں لوگ عام طور پر عجل الف سے کہتے ہیں، اس کے معنی ہو جائیں گے پروردگار تاخیر کرے ان کے ظہور میں اگر الف سے، اور زیادہ تر لوگ عجل الف سے کہتے ہیں، عجل عین سے نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تلفظ غلط ہو رہا ہے منہ سے تو بالکل ہی معنی پورے الٹے ہو گئے ہیں اس کے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلی صاد سے ہے، سلے سین سے ہوگا تو معاذاللہ ایک بددعا بن جاتی جو میں اپنی زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا۔ تو بہرحال یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک نقطے کے فرق سے انسان محرم سے مجرم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، دعا جو ہے وہ دغا بن جاتی ہے، یعنی صرف ایک نقطے کا ہی تو فرق ہوا لیکن پورے ہی معنی بدل گئے۔ جیسے لوگ صحیح تلفظ نہیں آ رہا ہے، مثلا قلب کہنا چاہتے ہیں اسے قلب کہہ رہے ہیں، قلب معنی دل اور قلب جو ہے کتے وہ کہتے ہیں مثلا، تو اپنے تلفظ کو بہتر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے جیسے سین ہے، صاد ہے، اس کا فرق ہونا چاہیے، غاد، غوئے، زال، زے، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں لیکن دعاؤں کے اندر اس کے جو فرق کو سمجھنا چاہیے۔
تے اور توئے کا ایک فرق ہوتا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے چیزیں ہیں کہ جن کا صحیح تلفظ اگر دعاؤں کے سلسلے میں نہیں تو پورے یعنی منہ سے جو انسان نکال رہا ہے وہی پورے غلط الفاظ نکال رہا ہے. تو پتہ نہیں کہ وہ قبولیت پروردگار تو خیر دلوں کی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کم سے کم اپنی ذاتی کوئی غلطی جس کے اندر خود اپنا قصور ہو ایسے الفاظ جو ہیں استعمال نہیں کرنے چاہیے. اچھا، اسی طرح سے جیسے قرآن کے اندر بھی ہے کہ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، آواز پھر غائب ہو گئی اس کی، کہ پروردگار نے چند احکامات کے ذریعے ابراہیم کو آزمایا. وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. اچھا، اس میں اگر آپ زبر کو پیش کر دیں، پیش کو زبر کر دیں اور ابراہیم ربہ کر دیں تو یہ ہو جائے گا کہ ابراہیم نے اللہ کو چند احکامات میں آزمایا. پورے ہی معنی الٹے ہو جائیں گے. تو زیر و زبر کی بھی اس لحاظ سے غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال تلفظ کی اس لحاظ سے غلطی نہ ہو. آپ دیکھ لیں کہ جو بھی آپ دعا پڑھ رہی ہیں وہ اچھی طرح سے کہ میں صحیح الفاظ اور اس کے ساتھ پڑھ رہی ہوں تاکہ غلطی نہ ہو، تو اس کی اثر پذیری اور بڑھ جائے گی. لکھنے میں بھی غلطیاں نہ ہوں. اچھا، ایک چیز تو بہرحال ہے کہ کبھی بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں سورہ لکھیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو غلطیاں ہو سکتی ہیں. یعنی کوئی مومن یا مومنہ سے کتنی بعید ہے کہ وہ قرآن کا ایک سورہ بھی صحیح نہ لکھ سکے. یعنی کتنی محرومی کی بات ہے. ایسا خوف اور ڈر کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی صلاحیت بڑھاتے کیوں نہیں کہ کوئی دیکھیں. پہلے تو اور بتا دوں کہ دعاؤں میں یا قرآنی آیات کے سلسلے میں اعراب لگانے یہ ضروری نہیں ہوتے. فرشتوں کو بھی پتا ہے، یہ تو ہمارے پڑھنے اور اس کے لحاظ سے چیز ہوتی ہیں. تو لوگ اکثر اعراب اوپر نیچے نہ ہو جائیں اس وجہ سے شاید لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو صرف سورے کو دیکھ کر لکھنے میں ایسا کیا مومن اتنا زیادہ ناقص ہے کہ وہ اس کو بھی غلط لکھے گا؟ بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ لوگ جب بھی کہتے ہیں کہ کوئی نہ فوٹو کاپی کرا کے نہ رکھ دیں، تو لکھنے سے لوگ بڑا گھبرا رہے ہوتے ہیں. لیکن میرے لحاظ سے ایک بڑی محرومی ہے کہ قرآن کو، کیونکہ خود قرآن کی کتابت کرنا یا اس کو لکھنا خود الگ سے ایک ثواب ہے. وہ فوٹو کاپی کرانے سے اس کو وہ والا ثواب نہیں ملے گا، خود لکھنے میں جو ثواب ہے. تو بہرحال اگر لکھے تو اچھی طرح دیکھ کے لکھے، لکھنے میں بھی غلطی نہ ہو، غلطی سے پاک ہو. کئی دفعہ دیکھ لیا جائے اس کو کہ جو بھی دعا آپ لکھ رہی ہیں یا قرآنی سورہ لکھ رہی ہیں ان میں تلفظ کی، لکھنے کے اعتبار سے کوئی غلطی نہ ہو، نہ پڑھنے کی ہو کوئی. اچھا، یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی دعا یا عمل آپ کر رہی ہیں یا لکھ رہی ہیں، لکھنے یا پڑھنے والے اعمال میں شروع سے آخر تک ایک ہی شخص ہو. یہ بھی ایک ہے. مثلا لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جناب یہ کہ فلاں سورہ کو اتنی دفعہ پڑھا جائے، تو ایسا کر لیتے ہیں گھر میں ہم 4-5 افراد ہیں، 2 وہ پڑھ لے 2 وہ پڑھ لے، اس طرح سے کر کے. تو عملیات میں یہ چیز اچھی نہیں سمجھی گئی. ایک ہی شخص ہو شروع سے آخر تک، سوائے اس کے کہ وہ عمل ہو ہی اجتماعی. ہر شخص، اب جیسے میں نے شاید اس میں ذکر کیا تھا سورہ انعام کی جب ہم کر رہے تھے گفتگو، تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ ایران کے اندر تو تقریباً یہ چیز بہت رائج ہے. تو کوشش کریں کہ شروع سے آخر تک ایک ہی شخص ہو، لکھنے والا بھی یا پڑھنے والا بھی. تو اس میں سورہ انعام کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ وہاں پر رائج ہے سورہ انعام کے، یعنی مشکلات و پریشانیوں کے لیے لوگ سب جمع ہو کر سورہ انعام کا ایک عمل کرتے ہیں. یعنی سب لوگ بیٹھ کے اپنی اپنی سورہ انعام پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ مثلا ایک رکوع میں پڑھوں گا، دوسرا رکوع تم پڑھو گے، تیسرا رکوع کوئی اور شخص پڑھے گا. نہیں، ایک ہی شخص شروع سے آخر تک. یا اگر کوئی چیز لکھنی بھی ہے تو لکھنے والا بھی، مثلا کوئی قرآنی سورہ بڑا ہے تو یہ نہیں ہو کہ آپ کہیں ایک رکوع میں لکھوں گی، ایک رکوع تم لکھو، شروع سے آخر تک ایک ہی ہو. تو خیر یہ متعدد بھی ہو سکتے ہیں اگر اس کا امکان نہ ہو. لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے کہ لکھنے والا اور اعمال میں پڑھنے والی چیزوں میں شروع سے آخر تک ایک ہی شخص ہونا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دعا نویسی خوشخط ہو. خوشخط ایسی میں نے تحریریں دیکھی ہیں جسے کہا جاتا ہے نا کہ مکوڑے کو انک میں ڈبو کر کاغذ پہ چھوڑ دیا جائے تو جو لکیریں بناتا ہے اس طرح کی. تو دعا نویسی خوشخط ہونی چاہیے. اچھے اس میں آپ خط میں لکھیں نا، یعنی پڑھنے میں دیکھنے میں کوئی شخص دیکھے تو اسے ایک نظر آئے گی. ڈاکٹروں والی رائٹنگ کے اندر اس طرح پرسکرپشن عام طور پہ لکھے جاتے ہیں کہ جسے سوائے میڈیکل اسٹور والا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا کوئی اور. خود ڈاکٹر صاحب بھی اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے کیا لکھا تھا یہ.
تو اس طرح کی چیز نہ ہو، خوش نویسی کے ساتھ ہو، خوشخط ہو، دعا نویسی خود ایک باقاعدہ فن. ہمارے بہت سے بڑے بڑے علماء وہ دعا نویسی کے لیے لوگ ان کے پاس آتے ہیں. ایران کے اندر بھی ایک زمانے میں ہوتا رہا ہے کہ دعا نویسی کے لیے باقاعدہ کچھ علماء بیٹھ جاتے تھے مسجد جمکران میں کسی جگہ اور عریضے تک لوگوں کے لکھا کرتے تھے. تو دعا نویسی بہرحال ایک خوشخط اس کو ہونا چاہیے. اچھے الفاظ اچھے طریقے سے لکھیں گے تو آپ کے دل میں بھی اس کی اہمیت ہوگی، اور بس ایسی گھسیٹا مار کر رائٹنگ کے اندر اگر آپ نے لکھا ہوا ہے تو خود آپ کی نگاہ میں بھی اس کی اہمیت نہیں ہوگی. دعا خوش الحانی سے پڑھی جائے. خوش الحانی سے، خوش الحانی کے کیا معنی ہیں؟ یعنی بہت اچھے الفاظ میں، بہت اچھی خوش الحانی کے ساتھ، بہت اچھی طرز کے اندر اس طریقے سے کوشش کریں کہ لوگوں کو اپنی، ہوتا ہے نا عام طور پر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں جس میں کوئی کیف نہیں ہے، کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے، کوئی لگ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ بس ایک ریل گاڑی کی طرح سے بہت سی دعائیں جو ہیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں جن کو دیکھنے سننے میں بھی اتنا اچھا نہیں لگتا. اور یقین کیجئے کہ بہت سی، جیسے ہمارے ہاں عام طور پر مساجد ہوتی ہیں، مساجد اب تو خیر کچھ بہتری آ گئی ہے، ورنہ تو ایسے افراد کو، ایسے بزرگوں کو جنہیں صحیح طرح سے اذان دینی بھی نہیں آتی، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ جو شہید مطہری کہتے تھے کہ اذانیں جو ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرتی ہیں، لے کر آتی ہیں، لیکن بہت سی اذانیں لوگوں کو اسلام سے دور لے جاتی ہیں. ایسی اذانیں بھی ہوتی ہیں. اور کچھ اذانیں میں نے اپنی کانوں سے ایسی سنی ہیں کہ بس اللہ معاف کرے کہ وہ جو جس طریقے سے وہ اذان اتنی اغلاط سے بھرپور، یعنی ایک ہی اذان کے اندر 30-40 کم سے کم ویسی غلطیاں اور اتنی خراب آواز میں اذانیں اور لاؤڈ اسپیکر کے اوپر کہ اغیار جو سن کر ہنستے ہوں گے ان کو. تو دعا کے سلسلے میں بھی یہ بات رہے کہ خوش الحانی ہونی چاہیے. بہت اچھے طریقے سے اگر پڑھی جائے گی دعا تو اس کی اثر پذیری، آپ کا بھی دل لگے گا اس کے اندر. بہترین طریقے سے دعا کرنی چاہیے. ہر عمل سے پہلے محمد و آل، ہر دعا سے پہلے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود. کیونکہ دعا کے ساتھ دیکھیں درود کا اضافہ ضرور کرنا ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے اس وقت تک دعا پردوں میں چھپی رہتی اور یہ بلند ہی نہیں، یعنی بلند ہی نہیں ہوتی، قبولیت کے مرحلے تک نہیں جاتی. تو ہمیشہ اول و آخر میں اس انداز سے درود رہنا چاہیے. اور جب بھی ہمارے چھٹے امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جسے اللہ سے کوئی حاجت درپیش ہو، اسے چاہیے کہ پہلے وہ محمد و آل محمد پر درود بھیجے، پھر اپنی حاجت بیان کرے، آخر میں پھر درود پر ہی دعا کا اختتام کرے. کیونکہ اللہ کی شان اس بات سے بہت بالا تر ہے کہ دعا کے اول و آخر کو تو قبول کر لے اور درمیانے حصے کو چھوڑ دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے اول و آخر میں درود تو ایسی عبادت ہے جسے دعا جس کو لازمی قبول ہونا ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ درود پڑھیں اور وہ قبول نہ ہو. تو اللہ کی ذات بہت کریم ہے کہ جب اول و آخر کو قبول کر رہا ہے تو وہ درمیانے والی جو آپ دعا کر رہی ہیں اس کو کیسے وہ چھوڑ سکتا ہے اور قبول نہیں کرے. امام فرماتے ہیں جب محمد و آل محمد پر درود بھیجا جائے تو اس کے آگے پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور لازمی اسے قبول ہونا ہوتا ہے. اسی طرح سے پیغمبر اکرم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ جو شخص بھی مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے تو میں اسے وہ چیز دے دیتا ہوں جس کی اسے ضرورت ہوتی. ہر وہ چیز اسے مل جائے گی، یعنی بغیر مانگے ہی اس کو مل جائے گا اگر 10 دفعہ صبح اور شام پیغمبر اکرم پر درود بھیج دے. اللہم صلی علی محمد. اور جمعے کے روز خاص طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ روز جمعہ کا اگر کوئی شخص یہ والا درود پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم 100 دفعہ اگر پڑھے گا تو اللہ اس کی 60 حاجات پوری کرے گا. 30 حاجات دنیا کی اور 30 حاجات آخرت کی برائیں گی.
60 حاجات ایسی، یا صرف ایک تسبیح درود پڑھنی ہے اور پروردگار لازمی اس کی اس دعا کو قبول کر لے گا۔ روز جمعہ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کے پاکیزہ ہونے کا سبب ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام نے بات ارشاد فرمائی کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر گناہوں کا اقرار کرو، اس کے بعد دعا مانگو، چونکہ کوئی انسان گناہ سے بری اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے گناہوں کا اقرار نہ کر لے۔ انسان اپنے دعاؤں سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرے، خدا کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد دعا مانگے، پھر دیکھے کہ کیسے دعا اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے کچھ چیزوں کا خیال دعا سے پہلے رکھنا ہے، جس میں ہمارے 7ویں امام جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کی ثنا اور رسول پر درود سے قبل دعا کی وہ اس شخص کی مانند ہے جو وتر یعنی ڈوری کے بغیر کمان کھینچ لے، یعنی کچھ فائدہ ہی نہیں ہوگا، کوئی ڈوری نہیں ہے، کمان کو کھینچ رہا ہے، تیر آگے جائے گا ہی نہیں جب تک کہ خدا کی ثنا اور رسول اللہ پر یعنی محمد رسول اللہ اور ان کی آل پر درود نہ پڑے۔ یعنی اگر یہ کرے گا تو پھر تیر صحیح ہدف پہ جا کر نشانے پہ لگے گا، ورنہ اگر ان چیزوں کا اس نے خیال نہیں کیا تو یہ دعا آگے بڑھے گی نہیں، وہیں پر ہی رہے گی، قبولیت کے درجے پر نہیں جائے گی۔ یہ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بندے کو جب اللہ سے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو پھر اس کو خدا کی حمد و ثنا محمد و آل محمد پر درود کے ساتھ اس سے مانگنا شروع کرتے ہوئے وہ اس قدر ثنا و صلوات میں مصروف ہو جاتا ہے کہ اپنی حاجت ہی طلب کرنا بھول جاتا ہے، تو خدا اس کی حاجت کو اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی پورا کر دیتا۔ دعا مانگنا شروع کی اور اس سے پہلے خدا کی حمد و ثنا میں لگ گیا، درود پڑھنے لگا، یہاں تک کہ اپنی دعا ہی بھول گیا۔ پروردگار بغیر کہے ہی اس کو دعا بھول گیا، ساری اس کی حاجات وہ سب قبول کر لے گا، کیونکہ ایک ایسی چیز کے اندر مصروف ہو گیا جو کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے دعاؤں کی مقبولیت کا سبب ہے، تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے، یعنی پاکیزہ کرے گا تمہارے اعمال کو، یہ تمہارا ہی عمل۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ مسلسل یہ روایات کے اندر یہ چیزیں آئیں۔ اچھا، جو بھی اعمال کریں، اذکار کریں اور دعائیں کریں، اس سے پہلے استغفار بھی کرنا چاہیے، استغفار کرے انسان۔ اچھا، یہ بھی روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص نماز عصر کے بعد 100 دفعہ کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو اللہ اسے 3 انعامات عطا فرمائے گا، جس میں ایک ہے گناہ معاف کر دے گا، اس کے رزق کو کشادہ کرے گا اور اس کی دعائیں منظور کر لے گا۔ یعنی عصر کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ اگر کوئی شخص کہے۔ اور استغفار کو جامع ترین دعا کہا گیا ہے۔ دیکھیے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، امام خمینی نے بھی اس کو بہت اس طور پر لکھا ہے کہ جب ائمہ اور ہمارے پیغمبر اکرم معصوم ہیں تو پھر وہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ پیغمبر ایک وقت میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے، آپ اگر تو یہ پھر کس چیز کا استغفار کرتے تھے؟ اس کے بہت سارے جواب ہیں، اس میں سے صرف ایک ابھی میں جواب دوں گا، وہ یہ کہ استغفار کرنا بذات خود ایک عبادت ہے، اس کا تعلق گناہ سے بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ جب اس وقت آپ کہتے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، مثلا کوئی شخص نے بالکل سچی توبہ کر لی اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہے، کوئی نیا گناہ بھی اس نے نہیں کیا ہے، تب بھی اس کے لیے استغفار کرنا مستحب ہے، کیونکہ استغفار کرنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اب یہ جو ائمہ اطہار یا پیغمبر اکرم جو استغفار کرتے تھے وہ بعنوان دعا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ جو مقام عصمت پہ فائز ہو وہ کسی گناہ کے سلسلے میں تو استغفار نہیں کرے گا، تو یہ خود ایک دعا ہے اور دعا کرنے کی بہرحال تاکید آئی ہے، تو استغفار بذات خود بھی ایک دعا، جب بھی استغفار کو جامع ترین دعا بھی کہا گیا، جامع ترین دعا ہے۔ اور استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور یہ چھٹے امام نے فرمایا کہ یقین جان لو کہ استغفار جامع ترین دعا ہے، یعنی اگر یہ آپ نے دعا کر لی تو اس سے بہتر اتنی جامع کوئی دعا ہی نہیں، یعنی اس کے بعد شاید اگر آپ
کوئی دعا اپنی کرنی بھول بھی جائیں یا تو پروردگار بغیر کہے ہی، جیسے کہا جاتا ہے کہ سحر کے وقت استغفار کرنا، یعنی انسان اگر وقت سحر استغفار کرے تو خواہ اس کے جو شرائط کو پورا نہ بھی کرے تب بھی وہ اس کا استغفار قبول ہو جاتا ہے. یعنی ہوتا ہے نا کہ بہت دیکھیں استغفار کی بھی شرطیں ہیں، لیکن سحر کے وقت استغفار بغیر شرط و شرائط کے بھی استغفار کو قبول کروا دیتا ہے. تو بہرحال خود استغفار کے اندر تو ہمیشہ اپنے سب سے پہلے وہ اپنے سے پہلے سنا تھا نا، پروردگار میں نے ان گناہوں کو معاف کر دی تو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں. استغفار کرنے سے وہ تمام موانعات برطرف ہو جائیں گے، وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بن رہے ہیں. اب آسانی کے ساتھ آپ کی دعا قبول ہوگی. تو یہ ایک بہت اہم ہے. اچھا پھر ایک چیز اور بھی ہے، ویسے تو دیکھیے ہر وقت دعا انسان کر سکتا ہے، اس میں میں کوئی فقہی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، لیکن جو علماء ہیں اس کے وہ کہتے ہیں کہ ایام نحس میں کے علاوہ دعائیں کریں، یعنی اگر آپ کو کوئی خاص دعائیں ہیں تو ایام نحس کے علاوہ. اچھا یہ جو تاریخیں ہیں یہ اکثر ہمارے فقہاء نے نکاح کے لیے بھی جن قمری تاریخوں کو میں نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے ان میں قمری مہینے کی 3، 5، 13، 16، 21، 24 اور 25 تاریخیں. ان کوشش کریں کہ اگر کبھی کوئی نکاح وغیرہ رکھنا ہو، یہ اگرچہ سارے مجتہدین اس کی کراہیت کے قائل نہیں ہیں لیکن پھر بھی بہرحال اس کا تعلق اخروی اس سے نہیں بلکہ عام دنیاوی جو ان کی زندگی گزرے گی اس میں یہ کئی اثر پذیری نہ رکھتے ہوں. یعنی جو یہ نکاح کے لیے اس طرح کی تاریخیں کہ جس میں بعض مجتہدین نے اس کو ان تاریخوں کو لکھا ہے کہ 3، 5، 13، 16، 21، 24، 25، یا مثلا قمر در عقرب میں نکاح نہ کیا جائے یا شب بدھ نکاح نہ ہو. اگر بہت ہی کوئی خاص طور پر قمر در عقرب وغیرہ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس میں تو حتی الامکان کوشش کریں کہ نکاح ان تاریخوں میں نہ ہو جس میں قمر در عقرب ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی بہت ہی مجبوری ہو جائے تو بہرحال صدقہ دے کر، یعنی اب تاریخ تبدیل نہیں ہو سکتی، بہت مجبوری ہو گئی ہے، تاریخ رکھی جا چکی ہے، ان کا خیال نہیں کیا گیا تو صدقہ دے کر بہرحال نکاح وغیرہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ کوشش یہ کریں کہ اگر اوائڈ کر سکیں تو ان میں دعاؤں کے سلسلے میں بھی بعض کہتے ہیں کہ ایام نحسہ میں جو ہیں، ویسے نحوست ایام کا ایک خاص ایک الگ کانسیپٹ ہے، لوگ عام طور پر اس کو نہیں سمجھتے ہیں. اس پر یہاں پر کئی دروس مدرسے میں ایام کی نحوست کے موضوع پر ہو چکے ہیں. اس کا کہ صحیح مفہوم کیا ہے، اس کا جو لوگوں کے دماغوں میں عام طور پر ہوتا ہے شاید وہ اس سے ہٹ کر ہو. لیکن بہرحال کچھ تاریخیں ایسی ہیں جن کے اندر نحوست قرار دی گئی ہے، بلکہ کچھ اوائڈ کرنے کو کہا ہے کچھ اعمال کو، جس میں نکاح بھی ہے. اور بہت سے عملیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ کچھ خاص اعمال اگر آپ کو کرنے تو ان تاریخوں میں یعنی 3، 5، 13، 16، 21، 24، 25 میں نہ کریں. کوشش یہ کریں جو دعائیں لکھنے والی ان میں ہے کہ ان کو اگر مرکب، ویسے تو لکھی کسی بھی طرح سے جا سکتی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ کچھ دعاؤں میں ہے کہ مشک و عنبر اس میں ملا لیا جائے اس انک میں جس میں آپ لکھ رہی ہیں. جیسے زعفران سے اگر آپ نے وہ پانی بنایا ہے تو آپ اس میں اگر مشک و عنبر ملا دیں، بارش کا پانی ملا دیں، زمزم ملا دیں. کچھ علماء جو ہیں وہ اس کے بھی قائل ہیں گلاب کے. تو بہرحال چلیں اب یہاں پر ہم گفتگو کو اپنی روکتے ہیں. انشاءاللہ ابھی تو کافی چیزیں اس کے اندر باقی ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو اگلے نشستوں کے اندر مکمل کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.